آگے آیت نمبر 51، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ کہو کہ کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں جمع کر کے لایا جائے گا کہ ان کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ چونکہ یہ مشرکین اس عقیدے پر تھے کہ ان کے دیوتا جو ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں، تو نبی کریم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی یہ ایسا جو ان کا یہ یقین ہے اللہ کے پاس ان کا کوئی جار و مددگار اور سفارشی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس بات کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی اللہ پاک نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کی سورہ آیت الکرسی میں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں بات کر سکے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے تو وہ اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 52 میں 52 نمبر، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ قریش مکہ کے کچھ سرداروں نے یہ کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے ارد گرد غریب اور کم حیثیت قسم کے لوگ بکثرت رہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان ابتدا میں لائے تھے وہ سارے کمزور لوگ تھے، غلام تھے، باندیاں تھیں، کنیزیں تھیں، غریب غربا تھے، جیسے حضرت بلال ہیں یہ غلام تھے، حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر یہ سب غلام تھے، اور ایسے غریب لوگ تھے جو کہ اپنے معاشرے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ جو سردار تھے نا یہ تکبر سے کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو جہل، ابو لہب اور امیہ بن خلف یہ سارے جو تھے، عاص بن وائل وغیرہ، تو ولید جو تھا یہ مغیرہ، یہ سارے حقارت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ تمہارے ارد گرد جو لوگ پائے جاتے ہیں یہ سارے ہماری ان کی مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے، ہماری توہین ہے، یہ غریب غربا اپنے پاس سے ہٹا دو تو پھر ہم تمہاری بات سنیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارنے والے، اس کی خوشنودی چاہنے والے ہیں، ان کو اپنی مجلس سے بالکل نہ نکالنا۔ ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے جس کی وجہ سے تم انہیں نکال باہر کرو اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اور تمہارے اعمال ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا حساب اللہ کے پاس ہے، تو تم ظالموں میں شامل نہ ہو جانا۔ اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کے ذریعے ان کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے۔ یعنی یہ کافروں کا فکرہ تھا، غریب مسلمانوں پر کہتے تھے کہ یہ دنیا میں کم حیثیت لوگ اللہ کو ملے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ احسان کر کے جنت کا ان کو مصدق بنا رہا ہے، اللہ کو ہم نظر نہیں آئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ جو کافر بات کہہ رہی ہیں ان کے خیال میں اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ یعنی اللہ نہیں جانتا کہ اس کے شکر گزار بندے کون ہیں، یہ زیادہ جانتے ہیں۔ اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے، اور اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور ہم اسی طرح نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ سیدھا راستہ بھی واضح ہو جائے اور تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ تم اللہ کے سوا جن جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کہو کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں ایسا کروں گا
تو میں گمراہ ہوں گا اور میرا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا۔ کہو کہ مجھے میرے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ یعنی کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ جن چیزوں سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو نا، جس عذاب سے ڈرا رہے ہو، وہ لے کیوں نہیں آتے؟ ہم اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم اتنے ظلم کر رہے ہیں، تم پر تکلیفیں تم کو دے رہی ہیں، تو پھر مانگو نا وہ عذاب اللہ سے کہ اللہ ہم پر نازل کر کے ہمیں تباہ کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میرے پاس وہ مطالبہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، حکم اللہ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے، میں تو اس کا پیغام بس تمہیں سنا رہا ہوں۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہ حکم، یہ اختیار جو ہے، یہ ریاستوں میں، حکومتوں میں بھی یہ حکم چلتا ہے اللہ کا۔ یعنی دنیا میں اگر حکومت اللہ تعالیٰ کسی کو دے تو وہاں بھی اللہ ہی کے حکم کے مطابق حکومت کرنی ہوتی ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، ہمیں دنیا میں حکومت، ہماری حکومتوں کے لیے، کہ دنیا میں اگر اللہ آپ کو حکومت دے تو کس کا حکم چلے گا؟ ان الحکم الا للہ۔ اس لیے ہمارا آئین جو ہے، آئین پاکستان، اس کا پہلا جو شق ہے، پہلی لائن یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُل لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور کہو کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کسی درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا کہ اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ یعنی اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں، کتاب مبین میں ایک ایک چیز درج ہے۔ آپ درختوں کو پتوں کا شمار نہیں کر سکتے، آپ گھاس کی جو چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ڈنڈیاں ہوتی ہیں ان کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی کتاب میں ان سب کا، اللہ نے فرمایا، کوئی پتا بھی نہیں گرتا۔ خزاں کے موسم میں اتنے پتے گرتے ہیں کہ ڈھیروں ڈھیر بن جاتے ہیں۔ جب ان پتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو اتنے اتنے بڑے ڈھیر بن جاتے ہیں کہ ان کو تلف کرنا پڑتا ہے، جلانا پڑتا ہے، ان کو کہیں پھینکنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے ساری کتاب مبین میں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ کوئی درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے۔ وہ اللہ، وہ ذات جو دنیا کے تمام انسانوں کو دو آنکھیں دیتا ہے، اور ان دو آنکھوں سے ہم کتنا کچھ دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بصارتیں دینے والی ذات خود کتنی بڑی بصیر ہے، اور یہ سماعتیں دینے والی ذات خود کتنا بڑا سمیع ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی بڑائی کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کتنا باریک بین ہے، کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے وہ باخبر ہے۔ تو کوئی انسان پھر بچ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اللہ کی آنکھ سے چھپ سکے گا تو کہاں چھپ سکے گا؟ اس لیے اللہ کا جو اللہ کے ہاں حاضری اور اللہ کی نگاہوں کے سامنے رہنے کا جو تصور ہے، یہ انسان کو برائی سے روک کر نیکی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی اپنی نشانیاں اور اپنی قدرتیں بتا رہے ہیں آیت نمبر 60 میں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہ ذات ہے رات کے وقت وہ نیند میں تمہاری روح کو فوت کر لیتا ہے، اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن بھر جو تم نے کچھ کمایا ہوتا ہے وہ اسے خوب جانتا ہے۔ پھر اس نئے دن میں
تمہیں زندگی نہیں دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، یعنی جتنی عمر تم لے کر آئے ہو روزانہ وہ دن کٹتے رہتے ہیں، اس میں سے نئی زندگی روز ملتی ہے اور وہ دن پورے ہو رہے ہیں، پھر تاکہ پوری ہو جائے پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیجتا ہے۔ نگہبان فرشتوں سے وہ مراد جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین، یہ تو ہیں اعمال لکھنے والے، لیکن کچھ نگہبان فرشتے وہ ہیں جو ہماری زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ہماری جسمانی حفاظت پر مامور ہیں، ہمیں حادثات سے بچاتے ہیں اور ہمارے جسم کو موت تک کے لیے محفوظ رکھتے ہیں، وہ فرشتے بھی یہاں پر مراد ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نگہبان فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، آیت نمبر 61 یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی جتنی عمر تم کو دی ہوتی ہے، جتنی زندگی تمہیں دی ہوتی ہے اور وہ روح جو تمہارے اندر رکھی ہوتی ہے وہ اس کو پوری پوری نکال کر وصول کر لیتے ہیں، ذرا کوتاہی نہیں کرتے، اور تمہارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ بھی محفوظ کر لیتے ہیں، پھر ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ جو روح تھی اور جو اعمال تھے وہ سارے کے سارے کہاں واپس چلے جاتے ہیں؟ فرشتے کہاں رکھ دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں، اور وہ ان میں ذرا سی بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ وہ اللہ جو ان کا مولا برحق ہے، الا لہ الحکم، دوبارہ اللہ نے کہا یاد رکھو حکم اللہ کا چلتا ہے، یا پہلے بھی اللہ نے کہا نا الا لہ الحکم، دوبارہ اللہ نے کہا وہ مولا حق ہے، مولاہم الحق، حق مولا ہے، اور خبردار رہو حکم اسی کا چلتا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہ حساب میں جلدی مچا رہے ہیں نا کہ ہمارا حساب نہیں ہو رہا، ہم پہ اللہ عذاب کیوں نازل کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں جلد حساب آنے والا ہے، وہ لینے والا حساب، تیار ہو جاؤ۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور ضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے نا، پھر وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے، پھر جو بھی اس کے دیوی دیوتا جو اس کے اعتقاد ہوتے ہیں فلاں 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 وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دل سے جو گڑ گڑاتا ہے نا وہ پھر اس ہستی کو پکارتا ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اور کفار مشرکین مکہ جو تھے یہ بھی یہی کرتے تھے، تو اللہ پاک نے، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ پاک نے بتایا ان سے کہو کہ جب خشکی میں کہیں تم پھنس جاتے ہو یا سمندر کی تاریکیوں میں، کبھی سمندر کا سفر جنہوں نے کیا وہ دیکھیں کہ سمندر کس قدر خوفناک ہوتا ہے رات کے وقت، اتنا سیاہ تاریک سمندر اور اتنی وسعت پانی کی، اور اس وسعت میں انسان کا وجود جو ہوتا ہے وہ ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس وقت انسان کو جب کوئی مصیبت یا طوفان یا بھنور آ جائے وہ پھر کس کو پکارے گا؟ اس وقت اللہ ہی کو پکارے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ بھلا کیا کہتے ہیں، دل میں چپ کے کہتے ہیں کہ اگر اس اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم بعد میں پھر اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ کہو اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ اس وقت یہ وعدے کرتے تھے کہ ہم جا کے اسی اللہ کو پکاریں گے اور شرک چھوڑ دیں گے، بعد میں جب آتے امن میں آ جاتے، خوشحالی میں آ جاتے، خشکی پر آ جاتے، طوفان سے بچ جاتے، تو کیا کہتے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں دوسری تکلیفوں سے بھی، چھوٹی تکلیفوں سے بھی وہی بچاتا ہے، لیکن پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ کہو کہ وہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے، یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑا دے، یعنی لڑا دے، اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے، دو گروپ ہوں آپس میں لڑ جائیں، ایک دوسرے کو مرنے مارنے میں ہی ختم کر دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ چاہے تو وہ یہ قدرت بھی رکھتا ہے اس طرح تمہیں ختم کر دے۔ دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لیں۔ لا انظر، دیکھو
کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کے آیتیں بتا رہے ہیں پلٹ پلٹ کر طرح طرح کی، تاکہ یہ کچھ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ یہ بالکل حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دو کہ مجھ کو تمہارے اوپر وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں، تم خود ہی اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوگے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور جلد ہی تم سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان میں سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ آیت ہم نے کل بھی پڑھی تھی کہ جب اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیتوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، ایسے لوگوں میں کبھی نہ بیٹھنا، کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے، ان سے الگ ہو جانا چاہیے جب تک کہ وہ اپنے اس کام کو چھوڑ نہ دیں، اپنی اس گفتگو کو بدل نہ دیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو بھول جائے، ان سے اٹھنا ہے، ان کے درمیان سے اٹھنا ہے، شیطان تمہیں بھلا دے تو پھر کیا کرو، جب تمہیں یاد آ جائے تو پھر توبہ کر لو، فوراً توبہ کر لو اور ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اب یہاں پر کل بھی یہ ذکر آیا تھا تو اللہ نے اس میں آگے کہا تھا کہ کیا تم کو افلاس کا خوف ہے کہ اگر تم کافروں کی برائی کو برا کہو گے جو وہ اللہ کی آیتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کر رہے ہیں، تو ان کو اگر برا کہو گے تو تمہیں معیشت کی تنگی کا خوف ہے، یہ بات ہم نے کل پڑھی ہے۔ تو یہ وہی ایگزیکٹ بالکل ہم پر فٹ ہوتی ہے جو پچھلے چند مہینوں میں ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں ہوا تھا کہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ فرانس جو گستاخی کر رہا تھا اس کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیا جائے، اور ہماری حکومت نے یہی لفظ بولا تھا کہ پھر ہم پر معاشی پابندیاں لگ جائیں گی، پھر یہ ہمیں IMF قرضے نہیں دے گا، یورپی طاقتیں جو ہیں یورپی یونین ہم سے تعلقات منقطع کر لے گی، اور اس معاشی تنگی کے خوف سے ہماری حکومت نے فرانس کے سفیر کو نہیں نکالا تھا۔ لوگ احتجاج کرتے کرتے خون بہاتے رہے، چوٹیں کھاتے رہے، گرفتاریاں دیتے رہے، لیکن ہماری حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں بھی نہ بیٹھو جہاں تذکرہ ہو، آیتوں کا مذاق ہو، آیتوں کا انکار ہو، اللہ کے نبی کی توہین ہو، ایسے لوگوں میں بھی مت بیٹھو۔ تو ہم لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فلاح حاصل ہوگی؟ ہماری حکومتیں بھی ہم ہی میں سے ہیں نا، ہم ہی ان کو چن کے لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اللہ پاک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے بچائے، ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو بھی۔ اور قرآن کا جو حق ہے، اس کی آیات کا جو حق ہے کہ ہم کم از کم ان لوگوں کا منہ توڑ سکیں جو ہماری آیتوں کو، ہمارے قرآن کی توہین کریں یا ان کو برا کہیں، ہم اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری لغزشوں اور کوتاہیوں سے معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے، شاید وہ بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرنے لگیں، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے، فضول رسموں میں، بے بنیاد کھیل تماشوں میں مصروف ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، ان کے ساتھ جو ہیں وہ ملنا جلنا بھی چھوڑ دو، اور ان کو سمجھا دیا اب یہ نہیں مانتے، یہ نہ ہو کہ تم خود بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ہم ایسے ہی کر رہے ہیں نا، چند لوگ جو ہوتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اس کے بعد چند مہینوں سالوں کے بعد وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، آگے ان کی نسلیں جو ہوتی ہیں وہی برائی کر رہی ہوتی ہیں جن سے وہ خاموشی اختیار کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 70 میں کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، نصیحت اس قرآن کے ذریعے کرتے رہو، لوگوں کو بتاتے رہو کہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی اس کا یار و مددگار بن سکے، نہ سفارشی، اور اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے
تو اسے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ یہی دین کو کھیل تماشا بنانے والے لوگ وہ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں۔ چونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا ہے، اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ یعنی اس نیت سے لوگوں کو قرآن کی طرف بلاؤ کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچایا جائے۔ اس تڑپ سے لوگوں کو بلاؤ کہ کہیں ان پر اللہ کا غصہ نہ آ جائے، یہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو جب دل میں سوز ہوگا، دل میں خیر خواہی ہوگی، تو پھر نصیحت بھی اثر کر جائے گی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو نہ کوئی ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان؟ اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ؟ کہو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ، یہ لوگ جو آپ کو بھٹکانے کے لیے اپنی طرف بلا رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتے جو کہ شیطان اس کو بھٹکا کر صحرا میں لے گیا ہو اور وہاں پر وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اور اللہ نے ہم اور اس آدمی کے کچھ ساتھی ہوں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، ایسے وہ ساتھی بھی اس کو بلا رہے ہوں تو وہ آ ہی نہ پا رہا ہو۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 72 میں، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ روز قیامت کہے گا کہ تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ یعنی قیامت میں اللہ پاک اس ساری زمین اور آسمان کو سمیٹ دے گا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اب بار بار اللہ پاک بادشاہی کا ذکر کر رہے ہیں، حکومت کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ چونکہ مکی صورت ہے نا، مکہ والے توحید کو بھی نہیں مانتے تھے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے، اس لیے یہاں پر توحید کے دلائل ہیں، اللہ کی حاکمیت کے دلائل ہیں، اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہے، اللہ کی بادشاہی کا اعلان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا بادشاہی اللہ کی ہوگی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا، پوری طرح باخبر ہے۔ یہ والا مضمون جو ہے آگے بھی آیات میں آئے گا کہ اللہ پاک زمین اور آسمان کو سمیٹیں گے اور اعلان کریں گے کہ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہی اللہ ایک اور زبردست کی ہے۔ یہ جواب بھی اللہ تعالیٰ خود ہی دیں گے۔ تو یہ آیات آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ اب اللہ پاک نے ایک واقعہ ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آیت نمبر 74 اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا آپ بتوں کو خدا بنا بیٹھے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پس جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا، رأى الشمس بازغۃ، سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، پس جب وہ بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو انہوں نے کہا یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں